طور سے بیان نہیں ہو سکتے. پھر مسئلے مسائل کے بیان کرنے کے نال یہ چیز بھی ضروری ہے کہ جس ذوق تے جس رنگ وچ اللہ دے پاک پیغمبر نے دین دے احکام بیان کیتے اس رنگ دے اندر بیان کرنا بھی مشکل ہے. اس واسطے کہ اج دی دنیا دے اندر اختلافات اتنے ہیں کہ کوئی انسان صحیح طور سے وہ مکمل نقشہ پیش کرن کو عاجز ہوتا ہے. دھڑ بندی پارٹی فرقہ پرستی ایک ایسی وبا ہے اس ملک کے اندر دنیا کے اندر کہ اس وجہ تو بھی یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ صحیح نقشہ انسان اس دین اور احکام کا پیش کرے جڑا نقشہ اج تو 1500 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. اس کے باوجود بیان کیتے بغیر چارہ کار بھی نہیں. لہذا ایسا مسئلہ جس کے نال مسلمان انسان بھی دونوں جہان وچ نجات دا سعادت دا کامیابی کا تعلق ہو انہوں غفلت یا سستی ہو جائے تو اسے اللہ رب العزت کی رحمت انسان نو اپنی لپیٹ کو لین واسطے آمادہ ہو جاتی ہے. مگر دل دے عقائد کی خرابی اگر انسان اس موجود ہوئے تو سارے وجود نال عبادات کیتیاں ہوئیاں اطاعت کیتیاں ہوئیاں وہ کسی کم نہیں آ سکتی اللہ کے دربار. اس واسطے اللہ کے رسول نے سب تو پہلے انسان دے دل کی اصلاح کی تھی کہ دل والی بوٹی اگر صحیح اعتدال کے رستے پیچھے آ جائے تو باقی انسانی کمزوریاں اعمال کی کمزوری اس کے باوجود تدارک ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت نال بخشیا جائے. مگر عقیدے کی کمزوری اور دل کے اندر بد مذہبی کے بد عقیدگی کا ہونا یہ اتنی بری بلا ہے کہ کوئی انسان 1000 سال رات دن عبادات کرے تو بھی اس کا فائدہ نہیں ہوتا. مشہور قصہ ہے کہ ابو جہل نے اور اس کی پارٹی نے 70 کے لگ بھگ حج کی ہے بیت اللہ کے صحن کی صفائی کرنی ہوگی تو بخاری استعمال نہیں کرتا زبان نال چٹ چٹ کے صفائی کرے گا. صبح تو لا کے شام تک حج کے موقع پہ تقریباً 48 کروڑ روپے کا خرچہ کرتا ہے جڑا صرف اللہ کی رضا واسطے حاجیاں کو کھلانا پلانا ختنے کر دیں لب کٹا دیں. ابراہیم علیہ السلام کی سنت سنن کے داڑھی رکھا ہے بغلاں لگان قربانی کرنا عبادات کرنا اطاعت کرنا. عبادتیں تو اسی اتنی کیتیاں کہ ساڈے وچوں وہ جتنی عبادت کوئی کر بھی نہیں رہا. کہ پھر جڑا صبح تو لا کے شام تک خرچہ کرنا اچھا کو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ کو آخنا اللہ ھذا لک اللہ میں صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے خرچہ اور کسی پیر فقیر واسطے نہیں. اتنے خلوص کے باوجود اللہ پاک آیت نازل کر کے فتویٰ لگایا اولئک حبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. جتنی عبادت بھی کیتیاں اس نے حبطت اعمالهم میرے دربار کے اندر اس کی کوئی عبادت کا جز بھی نہیں پہنچا. کیوں کس واسطے نہیں پہنچا کہ عبادات اس کیتیاں اپنے وجود نال
مگر اس دے دل کے اندر عقیدہ کیونکہ صحیح نہیں، اس واسطے افسوس کا کر دیں۔ اللہ پاک کو آیت نظر کریندا ہے اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ انہاں دی 2.5-3 من دی لاش باڈی والے کریل جوان اور جتی سچی دنیا کے لحاظ نال زمین سمت دی اگر چلن تا، مگر میرے پیغمبر میتھوں پوچھ کہ تواڈے نزدیک انسان آ رہے ہیں چلتے، میرے کاغذات میں کیا لکھے پے بل ہم اضل، کوئی سور لکھیا پیا ہے، کوئی کتا لکھیا پیا ہے، کوئی رچھ لکھیا پیا ہے، کوئی باندر لکھیا پیا ہے۔ کیوں؟ انہاں دی لاشاں دے نہ ویکھو، انہاں دے دل دے ویکھو، دل انہاں دے شرک نال کٹ چکے ہیں، دل دی بوٹی جب تک صحیح نہیں ہو سکتی انہاں دا نام ہے اس لسٹ وچ لکھیا جتھے سور تے باندر دے لکھے ہیں۔ انسان دی کوشش جتنا تک سب تو پہلے ہونی لازمی ہے وہ ہے اپنے دل کی اصلاح کرنا۔ جب تک دل کے اندر صفائی پیدا نہ ہو ظاہری طور پر تسلیاں پڑتا ہوتا ہے، دیکھا نہیں 1000 لوگ داڑھی بھی ہوتی ہے، ہاتھ کی تسلی ہوتی ہے، تو مگر جو جہان کا چور ہوتا ہے انہوں نے ڈیرے تو ٹکر پہ کھانا ہوتا ہے، جو اچھل رن ہوتی ہے یا کوئی بدماش ہوتا ہے انہوں نے بن کے پناہ گیر بن کے راستے بنتا ہے۔ اس واسطے ظاہری لاش جتنی بھی سانبھو آخر تک بنتی ہے، جو دل کی اصلاح ہو جائے نہیں اس سے کمزور انسان بھی جس کا دل مضبوط ہے اپنے مالک کی محبت نال اگر 36,000 مقابلے کے نفری کھلیے تو اکیلا آدمی ہے نہیں سے ناتواں کے کمزور ہے، دل کے اندر زور سے قوت اللہ کی محبت کا نتیجہ نکلتا ہے۔ 36,000 کی فکری کب جاتی ہے کہ ایک بندہ جہاں محمد کا غلام ہے وہ 36,000 تیر بھی لگ جائے اس کے دل کے اندر کبھی خوف پیدا نہیں ہوتا۔ اس واسطے کہ انسان اصل دل بنا، دل ہے تو انسان ہے، جو دل نہیں تو انسان نہیں۔ اس واسطے اللہ کے پیغمبر نے سب تو پہلی نظر جڑی اٹھائی ہے وہ ہے بندے کے دل کی اصلاح کرنا، ورنہ ظاہری طور پہ آدمی ساڈا حال تو ظاہری طور پہ ہی پتلا ہے نا، نمازاں والے پاسوں، روزے والے پاسے، حج والے پاسے، زکات والے پاسے تو ظاہری عمل ہے نا، اتلے اندر کا تو خدا ہی حافظ ہے، اندر تو سارے اروڑیاں بڑھ چکے شرک تے کفر دیاں، دل کے چاروں گوشے دیکھو کتھائیں زنا کھلائے، کتھائیں چوری کی محبت ہے، کتھائیں شرک ہے، کتھائیں بدعت ہے، چاہے وہ کوئی ملا ہے یا پیر ہے، اندر تے ساڈا اج تک چکا ہے، محمد کریم کی سنت کے نزدیک جان واسطے تیار نہیں، مگر ظاہری حال بھی ساڈا گندا ہے۔ ابو جہل کو اس واسطے بھی پیچھے ہے کہ اس کا اندر چکا ہوا تو ظاہر تو چنگا ہاں، مگر تیرا میرا تو ظاہر ہی چک چکا ہے، خسرت دنیا والآخرہ، دل بھی خراب ہے تو ظاہر وجود بھی خراب ہے، ظاہر کی اصلاح بھی نہیں، باہر شکل دیکھو اسی کا معلوم ہوتا ہے اسلام کا تو اس کو رنگ ہی نہیں لگا ہوا، ایک انگریزوں کی جنسی جو پیدا ہوا ہے، مطلب یہ ہے کہ دل کی خرابیاں موجود ہیں اور باہر کی خرابیاں، ہاں البتہ ایک دل والے ٹکڑے کی اصلاح اگر ہو جائے، ظاہر دیا خرابیاں تے باہر دیا، اللہ پاک اپنی قدرت نال فرمایا ہے یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، صرف تیرے دل والے عقیدے کی برکت نال ظاہر دیا خرابیاں دور کر دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی نظر انسان کے دل سے کہیں رکھے ہے، دل صحیح ہے، اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیٹی دل بھی ایسی ہے جو ٹھیک رہ گیا الجسد كله، وجود کا سارا کارخانہ صحیح رہتا ہے، کہ جو دل خراب ہو جائے کہ بھاوے اس کو موتی کھلاؤ، زمزم کا پانی پلاؤ، عرش وہ اللہ کی غذائی بن کے کھوا لو، بہت سے بری چوائی غذا کھوا لو، دل اگر صحیح نہیں تو وجود کبھی صحیح رہ نہیں سکتا۔ جنہوں لوگوں کے دلوں کی اصلاح ہوئی ہے انہوں کی تعریف پڑھو، اللہ پاک نے صحابہ کرام کے دل کی صفائی کی تھی، سب تو پہلے صفائی کی تھی اللہ نے محمد کریم کی جماعت کے خلاف، یہ دل کی صفائی نہ ہوتی تو شریعت کا ایڈا بھار قدم کر سکتے ہیں۔ تو اندازہ لگاؤ بچے سہاونا، مال لٹاونا،
وطن کھواونا، امن تے چمن سب ختم کرا دینا، اچھی دے سامنے تھیاں تے پتراں دے پیٹا تے اگلے برچیاں مار کے لٹکا دینا. کیا کہ ہوں دسو کتنے محمد دا دین؟ یہ سوکھی گل ہے؟ تیرے میرے ایک معصوم نو تھوڑا جہا آ کے بندہ کو کنڈا پھوڑ دے کہ تو پورے اسلام نو طلاق دیون واسطے تیار ہو گئی نا، جنہاں دے گھر بار سارے سبق کے برباد کر دیتے جانے، بس بھی اللہ پاک نو آخر انا للہ اللہ جنہیں پٹھے سیدھے حلوانے نہیں والا ہے، ساری لو بھی تیری ہے، نہ بھی تیرے تے قربان ہوئی تھی، اپنے وطن کا ختم کر سکنے ہیں پر تیرے بغیر کوئی مشکل کچھ نہیں آ سکنے گا. دل کی اصلاح ہی تو سب کچھ برداشت کیتا ہے. دل سے محبت نہیں اگر خدا بندے قدوس کی تو بندہ اپنے ایک مرلے زمین پیچھے ہی ایمان بنا دیتا ہے کہ جو ایمان موجود ہے تو اللہ پاک فرماتا دیکھو بے مثال جماعت تیار کی تھی محمد کریم دی کہ میں آپ کو تھی. پھر اللہ بھائی تھوڑا سا سکھو ہوا مت صحیح لوٹا تھوڑا سا دیکھا کر دیں. سب سے پہلے دل کی اصلاح ہوئی ہے. جتنی مصیبت یعنی مصیبت دیون والے روندے تھلے مصیبت کھلنے والا ہاتھ نہ کمال نہیں. حضرت عثمان مظلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جانتے ہو بھائی اسلام ایک شہید کا یہ امام حسین ہوا ہے اور تو شہادت کہہ رہے حصے تھے. میرا خیال ہے سارے گھر کی حکم پھیرے مار چھوڑا. اللہ پاک نے اصلاح کی ہے محمد دے ہر غلام دے دل کی اصلاح جو ہوئی ہے ساری شہ لٹیندی پی ہے پرواہ میں خیال تک بھی نہیں ذہن سے. 700 صحابی محمد الرسول اللہ کا یہ آندا ہے آ کے آتے حضرت عثمان نو یہ جڑے مصر دے کوفے چوں بغداد چوں یہ سارے جڑے سور یہودی کٹھے ہوئے ہوئے نیچے 4000 کی نفری تقریباً شورشی ہنگامہ آرائی کرنے والے بدماش عیاش تھوڑے تے الزام تے بدنامیاں لا رہے ہیں کہ تساں اے کم غلط کیتا ہے اے کیتا ہے اے کیتا ہے. سانو خطرہ پہندا ہے جو کدی تانوں یہ شہید کرن دا ارادہ نہ کردے ہو. گورنر شام دا آندا ہے باقی علاقے تے صوبے دے گورنر آ کے حضرت عثمان شہید نو آکھن او اللہ دے پاک پیغمبر دی گدی تے بیٹھن والا خلیفہ رسول اللہ داماد رسول اللہ ذوالنورین حیات شرم دی خان سخاوت دا خزانہ محمد الرسول اللہ دے تخت کے بیٹھن والے اے حضرت عثمان یہ جڑے لوگ شور برپا کر رہے ہیں نا یہودیاں دی نسلاں تیرے خلاف سانو شک پوندا ہے کہ کدائی تانوں قتل نہ کر دے. حضرت عثمان آدم تو پھر کیا ہو سکتا ہے وہ اگوں آدم یہ کچھ ہو سکتا ہے کہ تساں شام چلے آؤ مکے چلے جاؤ اتنے رہو ہی نہیں مدینہ چھوڑ دو یہ دار الخلافہ ختم کرنا چاہیے. اس واسطے تو مدینے نہ رہو چلو بیت اللہ تو یا چلو شام. اللہ اللہ دل کی اصلاح ہو چکی ہے نا حضرت عثمان دی دل پھب چکا ہے اللہ کے دربار واسطے. نتیجہ کیا نکلتا کیا تھا لا اترک مجاورت قبر رسول اللہ. تو مشورہ دینے والے ہو تو کہتے ہو میں مدینہ چھوڑ کے جان بچاؤ واسطے مال تے اولاد بچاؤ واسطے میں مکے تر جاواں یا شام تر جاواں. مینوں اللہ دی ذات دی قسم جڑے لوگ مینوں یہ مشورہ دیندے میں پوچھدا مینوں ایہو جہی قبر تکائی دکھاؤ جڑی مدینے تے محمد دی قبر لا تترکو مجاورتا قبر رسول اللہ.
میں اپنی جان دے پیچھے محمد کریم دا وجود اتھے مدفون ہوئے محفوظ ہوئے کہ میں اپنی جان بچا کے باہر نکل ونیا میں عثمان نو شرم آندی ہے جن قیامت دے اللہ پاک کا پوچھے جن دے پیچھے تو قربانی پہ دینا او دی قبر کا مدینے چاہی تو کہ لگن گیا ہے مکے دے اندر تے شام دے اندر اتنا دوڑ کے جو گئے ہیں کیا موت کو لوں اپنے آپ نو بچا سکے عثمان میرا دل نہ دے کہ میرے اوتے شہادت آوے مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم شہید کرن والے ہی تھائیں ہو جتھے قبر محمد رسول اللہ دی موجود اصلاح دل بھی ہو چکی ہے اس واسطے اپنی جان کا تما نہیں پہلے محمد کی عزت کا تما دل سے نالا چلنیاں اتوں تر ونیا تھی موت آنی اتنے رہ ونیا تھی موت آنی تلوار نال بھی موت آنی وار نال بھی موت آنی بخار نال بھی موت آنی ہر انداز نال موت آنی سیدائی میں تو تر ونیا میرے اتنے تہمت نہ لگ ونی کہ موت دا کٹھا ہویا اتوں نکلیا ویندا میرے دل دا ایک کمال انا للہ وإنا الیہ راجعون ایک ایک ٹکما میرے وجود دا جدا مالک اللہ پاک مرضی پوے کو پٹھیاں کرے یا سٹھیاں کرے میرے مدینے چھوڑ کے ونجن دا کوئی ٹک موجود کوئی اتنا یقین تے ایمان اپنے مالک سے ہے زیادہ ٹھیک ہے شہادت ہونی تو ہوئے بھائی قتل کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں ٹھیک ہے مگر قتل کو نس کے کوئی اللہ کی تقدیر تے ارہ موت کو میں اپنی جان نہیں بچا سکتا قتل جانا ہوندیاں رہندیاں مگر قتل ہون والے وہ ایماندار نہیں جڑے قتل کے کٹھے ہوئے اپنی جان چھوڑ دیں جگہ چھوڑ دیں مکان چھوڑ دیں کٹ کٹ کے اصلاح کری ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام دے دل وچ اللہ پاک والو آتن سانو حکم دیو اساں گورنر رہے ہیں اساں فوجاں چڑھا کے لے آندے ہیں جڑے رسول دے شہر مدینے دے اندر ظلم کماون واسطے آئے ہوئے یہودی اساں انہاں دا ستیا ناش کر دینے ہیں تیا پاچا کر کے رکھ دینے ہیں جو تاری مرضی ہوئے آئے حضرت عثمان اساں ایک نہ بچ کے ونجن دی تھائیں نہ وچوں سارے ختم کر دیتا قتل عام کر دیتا شورشیاں دا فرض بھی ہے انہاں دا قتل کرنا واجب ہے انہاں دا قتل کرنا جڑے وقت دے خلیفۃ المسلمین دے تے الزام سے اتہام لگا رہے ہیں اگوں جواب دے رہے حضرت عثمان او لوگو لا تحرض الناس علی قتل المسلمین میں نہیں کردا جو میں تینوں اجازت دیواں کہ او گورنرو کہنا ساریاں دیاں ساریاں فوجاں تے مارن کے قتل کر کے کٹھے انہاں دا گرا گرا ختم کر دیں جے میں یہ کراں تے قتل کا منٹاں چ ہوئی سی صفائی کا ہو گئی تھی فتیا ناش کا انہاں دا ہو وجنا ہے پر انہاں گلیاں دے اندر میں خون دیاں ندیاں کیوں وہاں جنہ گلیاں چ محمد کریم دے پیراں دیاں تلیاں لگدیاں رہیاں مینوں شرم آندا ہے جڑے شہر مدینے چ محمد پیراں نال ٹردا رہیا ہے اوتھے میں کچھ تو خون دے دریا وہا دیواں اللہ پاک نو جواب کے دے ساں دل کیا اندازہ لگاؤ پتہ بھی ہے سب کچھ کہ میرے قتل کی سازش کر رہے ہیں مگر اس کے باوجود دل میں تو غم نہیں خوف نہیں دل کے اندر اتنا سکون سے تسلی ہے کہ کوئی امداد کرنے کے بہانے سے اگر آ کے آتا ہے جناب سیدنا قتل کریے امیر المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جڑا کچھ اللہ نے منظور ہے انی ہو سی تو میری گھر کر کے اسے کچھ سہور مت کرا وہ بندہ ہی قدم اٹھا سکتا ہے جس کا دل اپنے اس خالق علی الاطلاق کی محبت نال بھر چکا ہے دعا ان کون کر سکتا
عام انسان یا عام نہیں خاص انسان نہیں اگر پتہ لگے فلانا میرا دشمن ہے تو اپنے بچوں کی تدبیر کرتا ہے، سجے دوڑتا ہے کھبے دوڑتا ہے، اپنی امداد بلوائندا ہے، چمک منگوائندا ہے۔ اس سے 700 صحابی رسول دا کٹھا ہو کے خلیفۃ المسلمین امام مظلوم حضرت عثمان نے ون کے گھروں چھڈ کے آتے اساں انہاں شورشیاں تے باقیاں نو قتل کر دے دیے، چاہے کیس کر دے دیے، انہاں دے ڈیرے ڈیرے کھا دیے، انہاں دے حصے بکھرے کر دے دیے، بکریاں ادھیر کے رکھ دے دیے، پیا ہاتھا کر دے دیے، چھتیاں ناش کر دے دیے، ٹکڑے ٹکڑے کر دے دیے۔ کیوں اس واسطے کہ تو خلیفہ محمد الرسول اللہ دا ناجائز بہتان بن گئے، ناجائز دھوکہ مریں دن، ناجائز جھوٹے اتہام لگا دن کہ تو مظلوم ہے۔ حضرت عثمان ابو عدا میں شرم آندا ہے جنہ گلیاں محمد چلتا رہا ہے، محمد امن پیش کیتا ہے کہ میری وجہ تو سے خون بہ جائے، میری جان تک لٹ جائے، مینو منظور ہے، پر محمد کے کمال کے خلاف کرنا منظور ہے۔ اندازہ لگاؤ یہ دل کی اصلاح ہے جو آتا ہے میری جو کچھ قسمت کا مالک ہے کون ہے؟ یہ نہیں کہ سج کے منتا مننے سے آ کے فلانا لوڑ آوے میرے آخری سا ہے نہیں رات ستا پہ ہوگے جوان تو چھت تو اتفاق کی ہوا تھا میرا سینے سے یہ سبھی نال حال ہے رات کے ملک کٹھا کے کھلونا کہ شاید امید چلنے آئی یار سے رات کے بلا ڈھکی ہوئی میں کوئی کہتے جائے ہیں کہ نہ دیتے 4000 بندہ قتل بھی تجویز کر کے آیا محمد سونے کی قبر مقدس بھی نال ہے 700 صحابی بھی غلامی کا دم بھرن واسطے تیار ہے، انہوں نے ایک کترا کترا کر کے ٹوٹے ٹوٹے کرنے واسطے تیار ہے۔ حضرت عثمان سے اپنی جان دین واسطے تیار ہے، حضرت علی دے 2 شہزادے خود پہرے دار دروازے حضرت عثمان دے کھلوتے، حضرت علی کرم اللہ وجہ پھٹ مار کے موٹیا کے پترا نو آخا کہ میرے عثمان نو اگر ایک کانٹا بھی چپ گیا تو آدھی موجودگی سے میرے دیکھ لو ہاتھ سے تلوار ہے، پھر یہ نہ کرے کہ سارے دل سارے پیو نو حق کے سارے پیار ہے، پھر انی ہوتی یا اروار ہے یا پار ہے، خبردار دروازے سے کھڑے رہو، چوکیداری کرو عثمان دی، پہرے دار کرو عثمان دے، تو چلو پھلان سے کوئی بندہ عثمان تک نہ پہنچے۔ اتنے کے باوجود حضرت عثمان تک پہنچ دینا ادنا ساری جانا قربان، سارے دھیاں پت قربان، سارے بار بار کے لیے سارا کچھ، مگر عثمان دے دل کی اصلاح ہو چکی ہے، انہوں یقین ہے جڑا کچھ کرنا ہے کہیں کرنا ہے اللہ پاک کرنا ہے۔ زمین جنبت نہ جنبت گل محمد ہسٹریاں سنن والے دیاں پھٹدیاں پئیاں عالم خوہ خرید کر کے پلاون والا حضرت عثمان عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماندے کہ نبی کریم گل کر رہے مگر پیاس کی شدت کی وجہ سے گل نہیں کر سکتے، تھوڑا جہا وقفہ کر جاندے پھر کر دیں گل، پھر وقفہ کر دیں پھر کر دیں۔ حضرت عثمان ویکھیا نبی کریم کے ہوش خوش کے برداشت نہیں کر سکیا، حالانکہ کئی دنوں کا آپ ہی بھوکا تے پیاسا ہے، چپ کر کے اٹھی کے لگا گیا ہے، گھڑی بسند بیٹھی ہے، مجلس میں لگی ہوئی ہے، محمد کریم گلا فرما رہے ہیں، چپ کر کے لگا گیا یہودی دل آدھا یار جڑا بیر روما ہے وہ خوہ جڑا تیرا ہے وہ تیرے خوہ کو اصا واری نال پانی لیندے ہونے آئے مہاجرین، اج سانو اتفاقی واری تو پہلے ضرورت پی گئی ہے، میرے محمد کریم نو پیاس لگی ہے، وہ گل نہیں پہ کر سکتے، یہودی خوش ہوتا ہے آدھا شکر ہے کہ یہاں دے نبی نو پیاس لگی ہے، آدھا میاں واری تو بغیر میں پانی نہیں دینا۔ حضرت عثمان آخر کچھ حیات شرم کر پیسے کھیل کہ پانی دے دے، تو آخر نہیں تو زیادہ خوشی ہوا چلو یہاں کا پیغمبر بھی پیاس تو مرے تو چنگا ہے۔ حضرت عثمان آخر سالن خوہ دے بنا سالن کنواں دے، تو کیا واہ اللہ اللہ اے کل ہجرت کر کے پہ آدھے ہو مسافر غریب الوطن تو آپ کھاون پیون جوگا لگتا کوئی نہیں کہ تو کتوں خرید کر سکنا اتنی قیمت اللہ کہ سالن مدینے دے رہی ہے کہ ایک کو کنواں اس لیے میٹھا پانی، ہاں باقی کوئی پانی کوئی نہیں کنویں۔ حضرت عثمان کیا تو مانگ یار جتنی اپنی سب رہی لحال ہے وعدہ چلا تم آتے میں 300 اٹھ منگتا 300 اٹھ کے دیں گا کچواں تیرا اتنے کہیں منگن جو نہ 300 اٹھ ہوتی کے نہ دیکھی نہ خرید کرے تھی۔ حضرت عثمان دن کملا تو 300 اٹھ ہوتا سے منگن خالی منگن میں اللہ دی قسم
چاہے سوچ میں تینوں غلے تے بھار دا لگیا ہویا دیساں ایک کنواں دے چھوڑ تیری نظر کا اٹھاں دوتے میری نظر محمد دے ہوٹھاں دوتے جا رہی ساری کائنات دیاں کمزوریاں کا برداشت ہو سکتی ہیں اپنے جان تے مال تے وطن تے اولاد نو قربان کر کھلوتے ہیں ہن باقی کنواں کتے رہ گیا کملیا تو خالی منگے نوٹ میں تینوں غلے دے لڈے ہوئے دینے نہیں تے حسرت نہ راونی ہو یہودے رنگ پترا جو ہور منگنا ہی تے منگ دل او مجبور ہو کے آتا میں گل کر کھلاؤں پھردا نہیں ہوٹھاں تے چک کم رہندا رہا ہے گرفت ٹکیندا رہا ہے کہ میں کچھ ہور منگ لواں مینوں کیا پتہ جو جہی کچھ الوا تلوا کارا محمد دے نام تے لڑاون نوں تیار تا پتہ لگ جائے جو حضرت عثمان پیالہ پانی دا بھریا ہوا ہے کنواں سالم خرید کر کے آیا ہے پانی دا پیالہ بھر کے نبی کریم دے اگوں آ گیا ہے نبی کریم پیاس کی شدت کے باوجود مسکراون لگے پر مسکرا نہیں سکے حضرت عثمان دے اگاں ہاتھ کیتا نے جو پیالہ مینوں دے بڑی چنگی گل کیتی حضرت عثمان ادر یا رسول اللہ واقعی اللہ دی ذات دا میرا دل ٹوٹے ٹوٹے نہ کر جی میں پورا کر کے لایا انہیں میری محنت نو ضائع نہ کر یا رسول اللہ نبی کریم فرماندے کیویں تیری محنت نو میں ضائع کراندا پیا اکھے جی اپنے ہتھاں نال میں اودوں پھرنا نا انہیں ہوٹ تو لا میرا دل میں اپنے ہتھاں نال تیرے ہوٹاں نال لا محمد کریم اپنے ہوٹ استعمال پہ کریں دن ہاتھ عثمان دے پیالہ عثمان دا پانی عثمان کو اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے پی لیندے پیون دے بعد دن تل کا عثمان آمین اللہ دی قسم اج تک وقت پاس ہو گیا دن قیامت دے حوض کوثر دے مالکانہ حقوق مینوں اللہ پاک دینے اس دیاڑے دی سب تو پہلو میں تینوں سجنا جے ویلے تو یہ طرح ہاتھ اگا کرن لگے سی مینوں اللہ دی قسم میں آخا پھر پھر کرنی گئی تو انہیں کر دی میرے نال کی تایا دنیا کے اندر ہوٹ میرے آن تے ہاتھ عثمان تیرے آن اب قیامت دا دن نے ہاتھ میرے ہونے چاہیے تے ہوٹ عثمان دے پیون والے ہونے چاہیے تاکہ میرے اوپر احسان دا بدلہ دل قیامت دے پہلا ہونے تو پھر اعلان کیتا ہے ما ذرا عثمان ما عمل بادالا او لوگوں مینوں اللہ پاک دی قسم میری گل سن لو جتنی کھری مسند بیٹھی ہے جتنے لوگ موجود ہو مینوں اللہ دی قسم عثمان اج او کم کیتا ہے اللہ ہویا میں پھر اطلاع بھیجی اے میرے محمد کریم عثمان جڑا اج کم کیتا ہے او دا نتیجہ نکلیا ہے اج دے بعد جو عثمان نمازاں پڑھنیاں چھوڑ دے حج کرنا چھوڑ دے زکاتاں دینیاں چھوڑ دے صلاتاں کرنیاں چھوڑ دے نیکیاں کرنیاں چھوڑ دے نیکیاں دی بجائے غلطیاں کرنا بھی شروع کر دے مینوں اللہ پاک دی قسم یا زمین تے غلطیاں کریں گا ویسی پر اسے ہکے کم دے صدقے عرش مولا تے میں عبادتاں لکھی ہوئی دل دی اصلاح ہو جائے تو بندے نوں اپنا چیتا نہیں رہندا اپنے پیغمبر دی تعلیم دے نتیجہ ہو تیرے میرے دل دی اصلاح ہے جڑے ساڈے کو سمجھدار ہوندے زکات دا موقع ہے سال بچے وہ پیسے کھڑا کے اگا ٹورے میں بچے زکات دے رہی یہ بھی تو دل کی اصلاح ہے کوئی تو مٹھو آدمی کی ایسا مقروض ہے ماہ رمضان آنے کا آدمی یار سانو تو مرض ہو گئی ہے کہ بڑی شروع ہو گئی ہے جگر دوست ہو گیا ہے فلانی مصیبت آ گئی فلاں کوئی نہ کوئی خدا دی لعنت وقت بن دی ہے نا مگر اللہ کا پاک پیغمبر کے ہاتھ لگے جس جماعت نو کمال یہ ہے محمد الرسول اللہ جنہوں کی طرف توجہ کریں گا اللہ کے پاک پیغمبر نو سننے والے تو سمجھنے والے لوگ وہ دیکھ دیں ساری جان ساری اکھی کے سامنے جا رہی ہے مال جا رہا ہے وطن جا رہا ہے امن جا رہا ہے نزاکت جا رہی ہے حکمت جا رہی ہے وطن لٹ رہا ہے چمن لٹ رہا ہے بال پوچھ رہے ہیں کھیاں پوچھ رہی ہیں پتر پوچھ رہے ہیں سب کچھ ختم ہو رہا ہے سارا کچھ ختم کے باوجود پھر نگاہ کر دیں نتیجہ نکلتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون سب کچھ مک جاوے میاں ساری شاید دنیا تو مل وی ہے مگر ایمان ضائع نہیں کرنا کیونکہ مدینہ تے وکدا ایمان کدے نہیں ہوتا آج اللہ پاک نے اصلاح کی ہے صحابہ کرام دے دل اللہ نے پتا ہو یقین ہے نا خدا بندے قدوس کا علم ہاں کہ محمد الرسول اللہ کی جماعت نو پھوکن والے ہزار ہاں کروڑ ہاں لوگ ہوتے ہیں اس وقت اللہ پاک نے کھڑی محمد کے سر کے گل نہیں سکی اللہ فرماندا میں بھی حصہ لینا تو بھی ہمت لا میرے پیغمبر اپنی جماعت سے
تو انہوں نے دلوں کی اصلاح میں خدا بھی اپنی ہمت لینا نرکے تیرے نہ رہ بنین کچھ تیرے رہن تو کچھ میرے رہن اتو تیرے رہن وچوں میرے رہن تاکہ پتہ چلے کہ محمد کریم دی جماعت دا ادنے تو ادنا فرد بھی اس دے دل دی اللہ نے خود اصلاح کی ہے حتیٰ کہ اتنا مقام بلند ہویا ہے کہ اللہ پاک فرماندے نے میرا پیغمبر تو انہاں دا مرشد ہے تو انہاں دا استاد ہے تو انہاں دا معلم ہے تو انہاں دا رہنما ہے تو انہاں دا پیر ہے تو انہاں دا استاد ہے مگر اس کے باوجود تو بھی انہاں نوں جھڑک نہیں دے سکدا اگر تو بھی انہاں نوں جھڑک دتی تو پیار دی تند تیری میری سوچ ہے کیونکہ میرے تیرے نہیں انہاں دے وچ کچھ میرا حصہ بھی ہے انہاں دے دل دیاں صفائیاں کرن دے اندر میں خدا خود بھی حصہ لوں اللہ اللہ 80 دہاڑا پانی بند ہوتا ہے حضرت عثمان کا کتنے دہاڑے بولو بولو وقتی ہو گیا ہی بولیں گے کیوں نہیں تو آج کوئی نہیں قتل کرے گا جنا ہونا ہوگا انہوں کی گل تو سنو گا خوشی ہو اللہ اللہ 80 دن پانی بند کہ کمال ہے جیڑا صحابی آندا وہ روندا ہے حضرت عثمان کو کھل دن کے حق میں تسلی اتنے دن نہیں ہے تسلی حضرت عثمان دے گا کہ لازمی بات ہے کہ اتو آمن والے تو چاہیے بھی ہے تسلی دینا مگر تعجب تو اس آدمی سے ہے جڑا کشن بھی انتظار سے بیٹھا ہے کیوں انہوں یقین ہے کہ جڑا کلمہ محمد کی زبان سے نکلا ہے وہ جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا کتنی تدبیریں کوئی کرے سب غلط ہے ساری کائنات کے پیرے مرشد کے ملا رہبان کے حوار حکام کے عمرا یہ سب جھوٹ بول سکتے مگر محمد کی زبان وچوں کبھی جھوٹ بھی گنجائش نہیں ہو سکتی لہذا جڑا کلمہ میرا محمد دس کے دیا ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا چاہے کوئی حال دہائی پائے چاہے کوئی دنیا تدبیراں کرے چاہے آ کے تقریراں کرے چاہے تقریراں کرے چاہے تصویراں پیش کرے اللہ دے بننے والا بندہ سمجھتا ہے کہ محمد کی زبان در شان وچوں جڑا جملہ نکلیا ہے کہ میرا سنیا عثمان میرا مظلوم شہید عثمان میرے تخت سے بیٹھنے والا عثمان میرا خلیفہ عثمان تیرے اس شہادت کا مقام آنا ہے کہ میں اجو گواہی پہ دینا کہ تو اج بھی حق ہے تو اس جڑے بھی حق ہے یہ کلمہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا پیغمبر کی زبان سے نکلے اللہ حضرت عبداللہ ابن سلام آندے آ کے پوچھ دیں کتنا دہاڑا ہی پانی بند ہوا دکھیں دن اچھا بات ترکی میں تو گزر گئی حضرت عثمان قواتل رأيت الليلة البارحة رسول الله میں رسول کریم میں خواب میں تھے اللہ پاک نے اپنی قدرت دے نال میں جڑی راتی مایوس تھی کہ اپنی زندگی کو ہم گیا کہ میں سوچیا میں اج نہیں بچدا پیاس بڑی آخری انتہائی پوڑیاں پہ آ گئی ہے جو اللہ پاک نے آخیا میرا اللہ یہ میری موت مقدر کی ہوئی تو میری عرض صبح سویرے میں زندہ نہ اٹھی ہوں اپنے معصوم بچیاں تے بچیاں دی موت اپنی اچھی نال نہ دیکھا تو چنگا ہے جنہوں نے پیاس سے بھوک اتنا نبھال کر رہی ہے جو اما بابا آخر کو نہیں بہو مجبور سے معذور اے میرا اللہ تو اپنی راست کے مہربانی دے نال یہ انتظام کوئی نہیں تھی سکتا تو مینو موت منظور پر ایڑیاں رجڑ رجڑ کے معصوم بچیاں دی موت اچھی نال دیکھا تے مینو منظور کوئی نہیں ماں پیو کا دل ہوندا حضرت حاجرہ بی بی جس مایوس تھی گئی نا کہ ہن میرا اسماعیل بچدا نہیں کنڈ کٹی تھی آپ منہ ادھر پھیر کے بہ رہی جو اپنے معصوم بچڑے نو اکھی نال مردا نہ ہو اللہ رأيت الليلة البارحة میں آپ دکھا ہے عبداللہ ابن سلام میں یہ دعا کر کے گڑے گھومتے رات کا کوئی ویلا ہے
مینوں انہیں معلوم ہوندا ہے بہشت دا دروازہ کھل گیا بچھم تنگ کی جھاتی پائی محمد رسول اللہ میرے کو پوچھ دیں آتش تجا عثمان تینوں ہیٹھا تیرے تے خشکی پئی معلوم ہوندی ہے پیاس کرنی لگی ہوئی اچھا یا رسول اللہ خواب دی گل خواب محمد کریم دی شکل اللہ پاک نے دکھا دیتی ہے حضرت عثمان فرمانے بھائی عبداللہ ابن سلام مجھے یہ معلوم ہوندا ہے بہت کے برین چوہے کو بوکا تلے لکھا ہے پانی کا بھریا ہوا 12واں دہاڑا اج اس واقعہ نو او عبداللہ ابن سلام وجد تو دردہ بین خدیا من اللہ دی قسم وہ بوکا پلے لاندا آیا میرے سینے تے آیا یہ معلوم ہون بھی تے آندا ہے 12واں دن اجن توڑی میرا دل انہیں چھٹا کھلوتا ہے اسے بوکے دی ٹھنڈ دے نال جڑا بہشت برین تو اللہ پاک نے نازل کیتا ہے بس اس دے بعد میں اللہ دی ذات دی قسم اتنے دن گزر گئے میں ہن پیاس دا نام و نشان کوئی نہیں ہن وقت دے بعد میں اپنے بچیاں نوں انہیں معلوم ہویا کہ برتن بھرے پیان صبح سویرے اللہ پاک نے مہربانی کر دیتی ہے ہوں میں نہیں تو دینے والے پیاس شروع کر لینی ہے اگلے دن جمعے والے دن بس جڑا جمعہ گزر آئی دکھائی میں لباس اپنا بدلائی بیٹھا کیوں اچھا مینو اللہ پاک نے محمد رسول اللہ کی شکل دکھائی تو فرمایا نبی کریم نے تخر اللیلہ اگلا جمعہ چھڑے رلے پڑھنے بہت کے بنی میں تیری انتظار کیا کرنا عثمان جو روزہ ہو گیا تینوں کیوں جو بڑے دن ہو گئے تینوں پانی نہیں ملیا انشاءاللہ تو میرے کٹھے بیٹھ کے روزہ افطار کرے تھے جمعہ بھی اٹھائی رل کے پڑھتا ہے اس وقت یہ بھائی عبداللہ ابن سلام میں لباس بدلی بیٹھا نوی سلوار پائی ہے نواں کرتا پایا ہے کیوں یقین بندہ ہوتا ہے اب تجھے اتنے سال پہلے محمد رسول اللہ نے گل کی آئی کہ تو شہید ہو بننا ہے نہیں معلوم ہوتا ہے وقت میرے آن لگا جڑا نبی کریم فرماندن دی تو میرے رلے روزہ افطار آ کے کرنا جڑے صحابہ دیا چھلکا بیٹھ کے بریل کی پیاں دیا اس واسطے میں تیاری کی تھی بھائی کہاں کیڑا ویلا ہے جو محمد نو ون کے ملا عبداللہ ابن سلام روندا ہے حضرت عثمان کو کھل گئے ہنستے حضرت عبداللہ ابن سلام تو کچھ دن روندا کیوں ہے اچھا اجن تو ہسن کی واہ آ رہے تھے جلے تو محمد الرسول اللہ کا بھڑیا ہی ہے محمد الرسول اللہ کا داماد بھی ہے تو ہاں کہ ہوں گے محمد کریم فرمایا ہاں میری 40 تھی ہوں 40 ایک بھی شادی کر دینا جو مر وی تو دوئی دینا کہنو 3 دینا ان طرح مردیاں ویڈیاں 40 تھی ہوتی تو اسمان میں کہیں دینا تو وہ تو ہے جو انارا دے جھولی بھر کے صحابی کو بھیجیا من عثمان دے گھر دیا جن حضرت عثمان کے گھروں دینے آیا جن رل کے گیا نبی کریم مسکرا پے وہ پوچھا یا رسول اللہ مسکرا پے ہو اچھا مسکرا کہیں پیا گیا میں عثمان کے گھر میری دھی کے گھر ہوئے گیا اچھا یہ ایمان نال دس کی ہو گیا سوہا جوڑا اج تھوڑی اچھی نال دیکھو اگو صاحب گا یا رسول اللہ جو حضرت عثمان درگے تھم مائی کا حسن بھول وہدا تو مائی درگے تھام تو وہ بھول وہدا ہاں نبی کریم فرمایا میں اللہ کی قسم میرے عثمان کا منہ انہیں بھی میرے بابے ابراہیم نال چہرہ ملتا ہے ابراہیم خلیل اللہ نال دادے محمد کریم دا جب لمبیا خطیب لمبیا امام المعصومین حضرت ابراہیم خلیل اللہ دا چہرہ کہ حضرت عثمان کے چہرے کی ٹکڑی آپس ملتی جلتی ہے نبی کریم فرماندن میں تا محبت زیادہ ہی ہے بنسبت دے زیادہ تام حیا کرنا کیونکہ اس دا منہ میرے دادے پیغمبر والا منہ ہے اللہ کے پاک پیغمبر دے گھر کے اندر شادی کرنے والا ذنو رہن میں اگر تیری موت تے نہ رواں تیری شہادت کی خبر سن کے نہ رواں تو اور کیا کرا حضرت عثمان اگے کھل گئی عبداللہ ابن سلام پوچھتا تسا کیوں ہسدے ہو اچھا میں ہسنا تو تھوڑے محمد کی ملاقات کا بہت تک بن اتنے چور والی تھان سے ملاقات کتنے ہوتی ناراض تو نہیں ہوتا میرا جوڑ ماری کھلے تو قبر دیکھتے اتنے کیسے نہیں ہوگی حضرت عثمان آتا میری ملاقات کتنے بنی تھی اليوم الکل احبت محمدا وحزبا
اے سنن والے عبداللہ ابن سلام یہ پتھر نہیں دیکھتے عبداللہ ابن سلام کا دیا تساں تا روندے ہو جو محمد دی گدی دے اوتے گھل پیا ہوندا ہے محمد کریم دا بھانجا تے خلیفہ رسول اللہ شہید پیا ہوندا ہے او بھائی کرنا کر دے رکو اللہ کیا پتہ تانوں تو غمیے تے بجا غمیے کہ محمد دے غلام دے اوتے محمد دے تخت دے اوتے بیٹھا ہوا محمد کریم دا غلام تے ظلم و ستم دیاں پیگا پیاں چلدیاں پر مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم عبداللہ ابن سلام مینوں یہ جی خوشی اج توڑی کدے نہیں آئی یا خوشی اس پیارے آئی جب میں اسلام قبول کیتا جدا مطلب او جڑا خوشی آئی او خوشی سنو حیران نہیں آندی اللہ کے رسول نے ایسی اصلاح کر دیتی ہے دل دی کہ غنی دنا خوشی سچا چاچا حضرت عثمان نو رسیاں نال جچر دیندا سالم وجود نو اتنے تک ٹکا کے مٹھی چیز کے اتنے پھول دینا وقت مکوڑیاں تے دیمواں دیاں تے لال پھٹویاں دیاں خدا تے ون بہندا ہے جو وچوں نکلتے ہیں تے وجود نو مختلف ڈنگ مارن کوئی وجود دا حصہ کوئی نہیں حضرت عثمان دا جندے اتنے پھٹویاں دا یا دیمواں دا یا کیڑیاں مکوڑیاں دے چک نہ لگے ہون اے سارے تو وڈی ذات تکلیف ہوندی ہے سارا تے جڑے کہ کہندے حضرت عثمان بے ہوش ہو ویندے بڑا کے پوچھدا چاچا ہن دس محمد دا دین نہ کہ کوئی نہ آدھا چاچا رأیت من قبل هذا الا محمد چاچا تو جتنی مصیبتیں دے مینوں اللہ دی قسم ہے تیرے ویلے میں اکھنے کہنا اللہ محمد دا چہرہ میرے اگے تے کریندا ہے میں اس پاسے دھیان تے لگوئی نہ مینوں اپنا چہرہ بھی کوئی نہیں رہندا کتھے بایا ہوئے ساری کائنات یا مصیبتاں تے تکلیفاں تے دکھ اٹھا کے میری جان تے رکھے مینوں اللہ پاک دی ذات دی قسم لگتا تے مینوں جڑیاں ہن محمد دے دین دے پیچھے پیاں دیاں تو آدھا سے جان دی دکھائیے جان تک منڈیاں تو مل ویندی ہے وجود تے مل ویندے اونیاں مال تے مل ویندے پتر تے واٹی مل ویندے مگر ایمان تے دل ہی ہو گیا جڑا وچ دے سارا تو نہیں ملدے اس واسطے میں دتا ہے خزانہ اللہ دا جائے تے برباد نہیں کریندا میرے وجود دے 300 تے سب جو رہی ایک جوڑ وکھرا کر دے یہ منظور ہے پر جے تھوڑی میری رحمت بھی رہ گئی جان دی مینوں اللہ دی قسم محمد کریم دا دین اپنے دل تو کڈن واسطے میں تیار کوئی ابتدا تھی کہ ہن فکر بھی ہو گیا آٹھا جا اس دیاڑے مینوں خوشی ہوئی آئی جدن میرا چاچا تے میرے آواز جواب دے رل کے بیٹھے آن کے آخیا نے یارو ظلم کیوں کریں دے ہو چاچے چاچا ظلم کیوں نہ کراں تے جو پیو دادے دا دین چھوڑی ویندا ہے کون عثمان ساڈے بڑکیاں دا دین چھوڑی ویندا ہے کہ ہن محمد دا دین اختیار کیتی کھلا ہے کہ محمد دا دین ہو گیا ہے کہ کو لاج رکھیا ہے لا الہ اکو اللہ ہر شاید لا پھیر دیتا ہے تو یہ جا لا آسمان تے لا پھیریا زمین تے لا پھیریا پیغمبر تے لا پھیریا ولیاں تے لا پھیریا جیندیاں تے لا پھیریا ہر شاید لا پھیری کھلوتا ہے بچیندا ہے تے ایک بچیندا الا اللہ کدائی تا کھلوتا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لوگو جتنے نبی تے ولی تے فرشتے موجود ہیں جتنی کائنات بڑے بڑے سرفراز موجود ہیں